امریکہ پاکستان کے حوالے سے سرد مہری کیوں دکھا رہا ہے؟ سیاسی رہنما ہیں، کیوں حکومت پہ الزام در الزام لگاتے چلے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ صدر جو بائیڈن کی سوچ کیا ہے بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے؟ بھارتی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کیے بغیر یہ مسئلہ نہیں اٹھاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، ان دنوں کشمیر کا بڑا ذکر ہے، یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا ہر طرف چرچہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جن حالات میں کشمیری رہ رہے ہیں ہم سب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نے اور اپوزیشن نے، تمام لوگ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی زیر بحث ہے، اور یہ کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اب تک ان کا ایک ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں ہوا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعلقات یا وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرنا نہیں چاہتے تو نہ کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جناب، پریشانی آپ کو ہونی چاہیے، پریشانی ہے بھی، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن یہ وجوہات جاننے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو جناب، آئیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے سرد مہری کیوں اختیار کر رکھی ہے، کیوں وہ رابطہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کے ساتھ ان کے مسلسل صلاح مشورہ تعلقات پنپ رہے ہیں۔ ادھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر امریکی صدر پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے یا رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جناب، پریشانی کی بات تو ہے، اور پریشانی آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ البتہ اگر ہمارے دفتر خارجہ کے افسران نے، ہمارے سیاستدانوں نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہوتی امریکی صدر جو بائیڈن کی، کہ انہوں نے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں کیا کردار ادا کیا، ان کے 2006 میں کیا خیالات تھے، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی تھی، پھر آپ یہ وضاحتیں دیتے نہ پھرتے دنیا بھر میں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو جناب، جو بائیڈن نے 2006 میں، دسمبر 2006 میں سینیٹر رچرڈ لوگر کے ساتھ مل کے اس معاہدے کی تخلیق کی جس کے تحت امریکہ اور بھارت کے درمیان سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تعاون ممکن ہوا، اور اس وقت جو بائیڈن نے ریڈیف انڈیا ایک میگزین ہے، اس کو انٹرویو میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ گزشتہ 20 سالوں کا اہم ترین واقعہ انڈیا یو ایس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کوآپریشن کا ڈیل ہے، یعنی اس معاہدے کو انہوں نے اہم ترین پیش رفت قرار دیا۔ اب جنوری 2007 میں جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین بھی بن گئے، اس کے ذریعے امریکہ میں جو بھارتی نژاد امریکی ہیں، بہت لاکھوں میں ہیں وہ، اس کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات مزید گہرے ہوئے، صلاح مشورہ بھی ہوا۔ کملا ہارس آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بھارتی نژاد ہیں جو کہ اس وقت نائب صدر ہیں امریکہ کی۔ تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سب سے زیادہ کام امریکی نژاد بھارتیوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، صلاح مشورہ کرنا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے ریڈیف کے انٹرویو میں کہی۔ اب اندازہ کریں کہ اینتھنی بلنکن یعنی امریکی وزیر خارجہ جب گزشتہ مہینے دلی پہنچے تو 28 جولائی کو اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ہی انہوں نے ایک ایسے فکرے سے کیا جو بائیڈن نے 2006 میں کہا تھا ریڈیف کے انٹرویو میں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا خواب ہے اور میری خواہش ہے کہ 2020 میں امریکہ اور بھارت قریب ترین پارٹنر ہوں۔ اب اینتھنی بلنکن نے جے شنکر یعنی بھارتی وزیر خارجہ کی موجودگی میں یہ بات دہرائی، اور پھر یہ کہا کہ بھارت امریکہ دوستی انتہائی مضبوط
اور بامقصد بنیادوں پر قائم ہے، اور ہم 2030 کے بعد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آج جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس کا پھل ہمارے بچوں کو ایک بہتر مستقبل، ایک جمہوری پرامن اور صحت مند مستقبل کی صورت میں ملے گا۔ تو جناب، کشمیر کے حوالے سے بھی اسی انٹرویو میں جو بائیڈن نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ اس وقت بھی معلوم ہونا چاہیے تھا جب 5 اگست 2019 کو مودی نے کشمیر کا خصوصی رتبہ اسٹیٹس ختم کیا اور کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا۔ جو بائیڈن نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ کشمیر کے اخلاقی پہلوؤں پر یا قانونی پہلوؤں پر بات تو ہو سکتی ہے، مگر، اور یہ ضروری بات ہے، انہوں نے کہا کہ مگر میں پہلے بھارتی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کیے بغیر یہ مسئلہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ کس قدر گہرا اثر نفوذ ہے بھارت کا امریکی قیادت پر، کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے صلاح مشورہ بھارت کے ساتھ کروں گا، اس کے بعد پھر کشمیر پہ بات کروں گا۔ تو یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کا اگر ہم سے مدد مانگی جائے تو ہم مدد کر سکتے ہیں ثالثی میں، لیکن ایک اور انہوں نے پھر انڈر لائن کیا، زور دے کے بات یہ کہی کہ ہم اس مسئلے کے حل کا تعین نہیں کر سکتے، ہمارے اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے یہ الفاظ ہے کہ دیٹ از ناٹ آورز ٹو سالو، یعنی ہمارا اس مسئلے کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات بڑی واضح ہے جناب کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ خاص طور پہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد بالکل ایک نئی سمت میں چل پڑی ہے، اور یہ گہری سے گہری تر ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ ان کا مشترکہ ہدف چین ہے، چین کی حکومت، جس کو بار بار جو بائیڈن اپنی تقاریر میں ایک رائزنگ چیلنج یعنی ابھرتے ہوئے چیلنج قرار دے چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے وائٹ ہاؤس میں اور انہوں نے ثالثی کی بھی پیشکش کی اور اتنی زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا جتنی ڈیموکریٹک صدور کرتے رہے ہیں، تو شاید اس کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنے کی کوشش کی ایک بزنس مین کے طور پہ، وہ یہ تھا کہ جنگوں کو ختم کریں، تنازعات کو حل کریں۔ یعنی ان کے دور میں کوئی نئی جنگ نہیں شروع ہوئی، بلکہ افغانستان سے امریکی افواج جو نکلی ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی شروع کی ہوئی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ جو بائیڈن کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا۔ تو جناب بات بڑی واضح ہے، امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ اس علاقے میں چین کے باعث مزید مستحکم ہوگی، اس میں مزید صلاح مشورہ قریبی ہوگا، ان کا جو 2+2 کا ڈائلاگ ہے وہ مزید استوار ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2006 کے سینیٹر بائیڈن نے جو خواب بھارت کے ساتھ پارٹنرشپ کے حوالے سے دیکھا تھا، اس کی تکمیل اب بڑے زور شور سے صدر جو بائیڈن کریں گے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن میں بھارت، پاکستان اور چین کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا جتنے بھی ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بھارت اور امریکہ اگر آج اتنے قریب ہیں اور اگر وہ پاکستان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں تو اس کا ایک مکمل سیاق و سباق ہے، اس پہ کام ہوا ہے، اس امریکن کمیونٹی نے اس پہ کام کیا ہے، جو کہ بڑی اعلیٰ پوزیشنز پر امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورنر کے عہدے ہیں، چاہے نائب صدر کا عہدہ ہے، چاہے اور تھنک ٹینکس میں ہیں، صحافتی میڈیا اداروں میں بھی انڈینز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو گزشتہ 25-30 برسوں میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہے، بالواسطہ طور پہ براہ راست بھی بھارت کی طرف سے۔ بھارتی سفارتکاروں نے اپنے باشندوں کو وہاں پہ کلٹیویٹ کیا ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، ان کی عزت کی ہے۔ ہمارے سفارت خانوں کی طرح نہیں جہاں پہ پاکستانی ذلیل ہوتے ہیں، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کو کولڈ شولڈر کیوں کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے۔ وہ ترجیحات کا تعین خود کریں گے،
پاکستان فی الحال ان کی ترجیح میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ وزیر اعظم نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا بھی ہوا ہے کہ ہم چین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا تازہ ترین اظہار یہ بھی ہے کہ پاکستان ابھی بھی اس ریڈ لسٹ میں ہے برطانیہ کی، جس ریڈ لسٹ میں بھارت بھی تھا کووڈ کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے۔ بھارت نکل گیا، حالانکہ وہاں پہ اب بھی اس وقت 40-45 ہزار کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا نام نکل گیا، پاکستان کا نام اب بھی اس ریڈ لسٹ میں کام۔ یہ ہے جیو پالیٹکس، یعنی بین الاقوامی سیاست کے تقاضے، جس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اصول کوئی نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اور اسی لیے ضروری ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھیں، پاکستان کا مفاد دیکھیں، عوام کا سوچیں، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر کے خود اپنا اور پاکستان کا وقار کم کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ حقیقتیں ہیں، آپ کو ماننی پڑیں گی، اس کا ادراک کرنا پڑے گا، اور محض الزام تراشیوں سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑی سی کرٹیکل تھنکنگ آپ کو دکھانی پڑے گی، اور جو بائیڈن کا جو ماضی ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی جب آپ امریکہ پاکستان تعلقات کی بات کرتے ہیں۔